بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم نے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو بصرہ کی فتح پر چھوڑا تھا۔ ان حضرات نے جب بصرہ کو فتح کر لیا تو وہاں پر قاتلین عثمان کو انہوں نے ان کی جانچ پڑتال کر کے ان پر مقدمے قائم کر کے ان کو قتل کیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بھاگ گئے، کچھ دسترس سے باہر تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مدد کے بعد آگے بڑھتے ہوئے مقام ذیقار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا۔ یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصالحت اور گفتگو کے لیے حضرت قعقاع بن عمرو کو بصرہ روانہ کیا۔ قعقاع بن عمرو ایک مدبر، خوش بیان اور خوش اخلاق آدمی تھے۔ وہ حضرت عائشہ، حضرت زبیر و طلحہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ حضرات نے جو بصرہ آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رفقا نے کہا کہ ہمارا مقصد مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا ہے، قرآن کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ قعقاع نے کہا کہ پھر آپ اس کے لیے کیا صورت تجویز کرتے ہیں؟ ان بزرگوں نے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ قاتلین عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ اگر حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا گیا تو قرآن پاک کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ قعقاع بن عمرو نے کہا کہ پھر قاتلین عثمان کا قصاص کا مطالبہ تو صحیح ہے، لیکن جب تک خلافت کا معاملہ مستحکم نہ ہو جائے اور ملک میں امن و امان قائم نہ ہو جائے، یہ فرض کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر قعقاع بن عمرو نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان حضرات سے کہا کہ آپ نے بصرہ کے اندر خود اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جن پر آپ کا قابو چل پایا آپ نے ان کو تو سزا دے دی، لیکن حرقوس بن زہیر اس پر آپ کا قابو نہیں چل پایا تھا۔ اس کو جب آپ سزا دینے کے لیے آگے بڑھے تو 6000 لوگ اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کو مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ لہذا آپ نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا تو الزام صرف آپ علی رضی اللہ عنہ ہی پر کیوں ہو، بلکہ آپ پر بھی اس کا الزام ہونا چاہیے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں اور ہمیں اور اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں گروہ پس کر رہ جائیں گے، اور یہ معاملہ کسی ایک فرد یا ایک قبیلے کا نہیں ہے بلکہ ساری امت کی صلاح و فلاح اور ساری امت کے فساد و بگاڑ کا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مقابلہ اور جنگ کے بجائے امن کو اور عافیت کو ترجیح دیں گے۔ قعقاع بن عمرو کی اس تقریر کا حضرت عائشہ پر بھی اثر ہوا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر بھی اس کا اثر ہوا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ کی تجویز تو بہت معقول ہے، مگر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے؟ اگر ان کی رائے بھی یہی ہے جو تمہاری ہے اور وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے لیے تیار ہیں تو معاملہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ حضرت قعقاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ آئے اور ان کو ساری گفتگو سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ ادھر اہل بصرہ کے ذہنوں میں سبائی ٹولے نے کچھ شکوک و شبہات ڈالے تھے۔ وہ یہ تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہاں پر لوٹ مار کریں گے، یہاں کی عورتوں کو باندی بنائیں گے۔ قعقاع اپنے ساتھ بصرہ کے کچھ لوگوں کو حضرت علی کے پاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی ساری غلط فہمیوں کو دور کیا اور ان کی خبروں کی تردید کر دی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر سے حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بصرہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر باہر آئے۔ حضرت علی جب بصرہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو، کل ہم بصرہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا سفر جنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ اتحاد و اتفاق کے مقصد سے ہے،
لہذا جو لوگ حضرت عثمان کے قتل میں کسی بھی قسم کا حصہ لے چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ چلیں۔ یہ تقریر سن کر سبائی ٹولے کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بہرحال انہوں نے وہاں میٹنگ کی اور سازش کی، اور میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو نہیں چلیں گے، لیکن دور دور ان کے ساتھ بڑھتے رہیں گے اور حالات کو دیکھتے رہیں گے، اور جب موقع ملے گا اس وقت ہم اپنی حرکت اور اپنا ایکشن لے کر مسلمانوں کے درمیان پھر کوئی نئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے باہر پہنچے، اور ادھر سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچی۔ دونوں لشکر 3 دن تک آمنے سامنے کھڑے رہے، مصالحت جاری رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار پیغام بھیجا کہ کیا تم لوگ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو پر راضی ہیں؟ اگر آپ لوگ راضی ہیں تو معاملات پھر طے ہو جانے چاہیے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور ادھر سے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، اور دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ گھوڑوں کی گردنیں آپس میں ملنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرات نے جو میرے مقابلے کی تیاری کی ہے، ذرا بتائیں تو صحیح کہ کس حجت شرعی کی بنیاد پر آپ مجھ سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے مسلمانوں کے شیرازے کو نہ بکھیریے، اللہ سے ڈریے۔ میں آپ کا دینی بھائی ہوں، میرا خون آپ پر اور آپ کا خون مجھ پر حرام ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت عثمان کے خلاف شورش میں حصہ لیا ہے۔ حضرت علی نے اس کا جواب دیا جس نے حضرت طلحہ کو مطمئن کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں قاتلین عثمان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا کہ زبیر، تمہیں یاد ہے ایک روز ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا، اے زبیر کیا تم کو علی سے محبت ہے؟ تم نے جواب دیا تھا، ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیکن زبیر یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ تم ایک دن علی سے ناحق جنگ کرو گے۔ حضرت زبیر نے فرمایا، بے شک مجھے حضور کا یہ ارشاد یاد آ گیا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کی فوج میں ہیں، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد آیا جس میں حضور نے کہا تھا، تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب ان حضرات کو یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، لہذا وہ اس عزم کے ساتھ لوٹ آئے کہ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب ان ساری چیزوں سے دشکش ہو جائیں گے اور مصالحت کر لی جائے گی۔ مصالحت کا کیا جانا اتنا یقینی ہو گیا تھا، ان لوگوں نے اس بات کو آپس میں اس گفتگو کو کر لینے کے بعد یہ طے کیا کہ کل کی صبح جب ہوگی تو ہم صلح نامہ لکھ لیں گے۔ بس یہی رات سبائی ٹولے کو شورش کے لیے میسر آ گئی۔ انہوں نے رات کے ایک پہر کے گزرنے کے بعد صبح کے قریب انہوں نے میٹنگ کی، اور رات بھر ان کی میٹنگ چلتی رہی، اور صبح کے قریب سبائی ٹولے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات کی اس تاریکی میں جب اچانک حملہ ہوا تو دونوں لشکر بے خبری کے ساتھ حیرت کے ساتھ اٹھے، اور معلوم ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ایک ہڑبھنگ مچی ہوئی ہے تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکریوں نے شب خون مارا ہے۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افسوس علی پر کہ مسلمانوں کا خون بہانے سے وہ باز نہ آئے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کس بات کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا ہے۔ حضرت علی نے اس پر فرمایا کہ افسوس طلحہ اور زبیر پر کہ مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہ آئے۔ یہاں پہنچ کر تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں کہ کس طرح مسلمانوں کی جماعتوں میں اس طرح کے سبائی ٹولے اور منافق فرقے
اور جماعتیں پھوٹ ڈالتی ہیں جنہوں نے صحابہ جیسی مقدس جماعتوں میں پھوٹ ڈالی، آج کا زمانہ بہرحال وہ بہت دور نکل چکا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ جو سبائی ٹولہ تھا وہ جو دور دور کھڑا تھا وہ اندر آیا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد بہت جانفشانی کے مظاہرے کیے۔ اس لڑائی کے رنگ کو دیکھ کر حضرت کعب بن مسور تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امی جان اگر اٹھیں اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر لڑائی تھم جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوئی، لوگوں نے اس اونٹ کے کجاوے کو زرہیں پہنا دی تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہیں، اور وہ اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان میں آیا۔ اس اونٹ کے میدان میں آنے کا جو نتیجہ سوچا گیا تھا وہ بالکل برعکس ہو گیا۔ لوگوں نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عائشہ بنفس نفیس خود مقابلے کے لیے آئی ہیں، لہٰذا ان کا جوش اور بڑھ گیا، ان کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد وہ الگ تھلگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر غور کر رہے تھے، اور ان کو جب اس طرح الگ تھلگ مروان ابن الحکم نے دیکھا تو ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ان کو مارا جو ان کے پیر پہ لگ کر گھوڑے پہ لگا، جس سے وہ گرے، اور گرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ہاتھ پر حضرت علی کی بیعت کی، انہیں بصرہ لے جایا گیا اور وہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب میدان کا رنگ دیکھا تو میدان سے الگ ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ اس ساری لڑائی کی وجہ حضرت زبیر ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھے، حضرت زبیر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت زبیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت زبیر وہاں سے چل کر باہر آئے۔ راستے میں عمرو بن جرموز نامی ایک شخص تھا، وہ کسی مسئلے کو پوچھنے کے عنوان سے ان کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھے اور نماز کا وقت آیا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے تو اس نے حالت سجدہ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور خوشی خوشی حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ہوں زبیر کا قاتل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے قتل کیا ہے، تجھے جہنم کی بشارت بھی ہو کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے۔ حضرت زبیر کی تلوار وہ لے کر آیا تھا، حضرت علی نے اس تلوار کو دیکھ کر کہا کہ حضرت علی کے آنسو نکل گئے اور کہا کہ میں نے یہ تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لڑتی ہوئی دیکھی ہے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے ارد گرد لاشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنو زبہ، ازد اور بکر ابن وائل کے قبیلے اپنی جانیں قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب تک یہ ناقہ، یہ اونٹنی کھڑی رہے گی لڑائی ختم نہیں ہوگی، لہذا اپنے فوجیوں کو کہا کہ اس ناقہ کو گرا دو، اگر یہ اونٹنی گر جائے گی تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لہذا کچھ لوگ آگے بڑھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر حملہ کیا، وہ گری اور سارے کے سارے اہل جمل جو تھے، یعنی اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ منتشر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا حضرت عائشہ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہ وہ فوراً جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے انہیں اس کجاوے سے یعنی نکالا اور ایک طرف عافیت کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا اماں جان اللہ کی سلامتی ہو، اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ علی اللہ تمہاری بھی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کاش عائشہ اس واقعے کے ہونے سے 20 برس پہلے مر جاتی۔ یہ بات قعقاع بن عمرو نے حضرت علی کو فرمائی تو حضرت علی نے کہا کہ کاش علی بھی اس حادثے کے ہونے سے 20 برس پہلے مر جاتا۔ اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار تھیں وہی اونٹ اصل میں لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔ اس لڑائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی،
جس میں سے 9000 لوگ شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد 20,000 تھی، جس میں سے 1070 لوگ شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مقتولین کی نماز جنازہ پڑھی، سب کو دفن کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد ابن ابو بکر نے ان کے بھائی جو تھے بصرہ میں لے جا کر عبداللہ ابن خلف خزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ کے پاس ٹھہرایا۔ اگلے دن حضرت علی خود بصرہ میں داخل ہوئے، تمام اہل بصرہ نے آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا تعظیم و تکریم کا برتاؤ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پھر تمام معاملات میں ہر طرح سے صلح و صفائی ہو گئی۔ حضرت علی نے بھی معذرت کر لی، حضرت عائشہ نے بھی معذرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم اور گورنر مقرر فرما کر حضرت محمد بن ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ سفر کی تیاری کریں۔ چنانچہ رجب کے مہینے میں 36 ہجری میں ہر قسم کے سامان کا انتظام کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی 40 عورتوں اور محمد بن ابو بکر کے ہمراہ بصرہ سے روانہ کیا۔ کئی میل تک خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مشایعت چھوڑنے کے لیے آئے، اور ایک دوسری منزل تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچانے کا حکم دیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اول مکہ معظمہ پہنچی اور وہاں ماہ ذی الحجہ تک مکہ ہی میں رہیں، پھر حج سے فارغ ہو کر محرم 17 ہجری میں مدینہ منورہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائیں۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب سے اہم چیلنج تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو میں کرنا۔ اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی فوج میں ایک بڑی تعداد کوفی لوگوں کی ہے، اور کوفہ وہ دمشق سے قریب بھی ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنانا پسند کیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جریر بن عبداللہ کو قاصد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت آنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فوج لے کر نکلے اور دریائے فرات سے کو عبور کرتے ہوئے صفین پر حضرت علی نے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ صفین آئے، اور 2 روز تک یہ دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑی رہیں۔ پھر صلح کی کوشش ان کے درمیان کی جاتی رہی، اور صلح کی کوشش ان دونوں کے درمیان کی جانے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک وفد آیا جس میں شیس نامی ایک شخص تھا جو سبائی ٹولے کا بہت اہم رکن تھا۔ یہ وفد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، مصالحت کی گفتگو ہوئی، لیکن شیس کی وجہ سے یہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انفرادی طور پر لڑائی شروع ہوئی، لیکن کوئی باضابطہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا۔ سن 37 ہجری محرم جب شروع ہوا تو ان دونوں حضرات نے 1 ماہ کی عارضی صلح کا اعلان کر دیا۔ اس 1 مہینے کے درمیان پھر آپس میں مصالحت کا کام شروع ہوا۔ ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھر روانہ ہوا، اس میں بھی یہ شیس موجود تھا، اور اسی شیس کی وجہ سے یہ سفارت پھر ناکام ہوئی۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک وفد حضرت علی کے پاس آیا، اور بہرحال یہ سفارت بھی ناکام ہوئی، اور بات یہ ہوئی کہ اب فیصلہ وہ جنگ سے ہی ہوگا اور مقابلے سے ہی ہوگا۔ لہذا 1 صفر منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا کہ اب جنگ ہوگی، اور جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اس جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ منگل 1 صفر سے یہ لڑائی
ایک انفرادی فوجی دستے کی لڑائی تھی کہ ایک دستہ نکلتا، دوسری طرف سے ایک دوسرا دستہ نکلتا اور لڑائی ہوتی رہتی اور شام یہ واپس آ جاتے اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا۔ 8 دن گزر جانے کے بعد 8 صفر منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش خطبہ دیا اور عام مقابلے کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے، ادھر سے حضرت علی خود نکلے، سارا دن لڑائی چلتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ آیا۔ رات کو دونوں فوجیں اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹیں۔ 9 صفر بدھ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہلے کمزور ہوئی اور ان پر شکست کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے اور ایک پرجوش حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج وہ کمزور ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت علی کی فوج حضرت معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئی، مگر حضرت معاویہ کے جانثاروں نے اس فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ لڑائی آج رات بھی چلتی رہی اور رات کی اس تاریکی میں تلواروں کی گھنگھناہٹ اور ایک دوسرے سے ٹکرانا یہ مستقل چلتا رہا۔ صبح کی سفیدی آ رہی تھی اور اس رات کی لڑائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی نقصان ہو رہا تھا، اس لیے کہ حضرت معاویہ ویسے بھی کمزور تھے کیونکہ ان کی فوج 80,000 کی تھی اور حضرت علی کی فوج 90,000 کی تھی۔ اس طرح 10 صفر جمعرات کی صبح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا پلہ بھاری تھا۔ حضرت علی کے ایک کمانڈر تھے اشتر، جو بلوائیوں میں بھی شامل تھا، وہ اس نے اب صبح ایک زبردست حملہ کیا اور پیچھے حضرت علی نے اس کو ہمت دی اور وہ بھی پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے قدم اکھڑنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، انہوں نے ایک رائے دی اور اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ شام کے جو لوگ تھے، حضرت معاویہ کی فوج تھی، انہوں نے قرآن کریم کو بلند کر کے پکارنا شروع کر دیا کہ خدا کی کتاب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، اے لوگوں تمہاری اور ہمارے درمیان خدا کی کتاب فیصلہ کرے گی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ یہ ایک جنگی چال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ ایک جنگی چال ہے اور میں ان کو جانتا ہوں، تم لڑائی جاری رکھو، ان کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ لیکن وہی کوفہ اور وہی عراق والوں کا معاملہ تھا کہ ان میں کی اکثریت نے حضرت علی کی بات نہ مانی اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف ہمیں بلایا جائے اور ہم انکار کریں۔ یہ سب سبائی ٹولے کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لڑائی پر اصرار کیا تو حضرت علی سے کہا کہ یا تو آپ لڑائی بندی کا اعلان کریں ورنہ ہم تمہارا بھی حشر وہی کر دیں گے جو حضرت عثمان کا حشر ہم نے کیا۔ یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت علی کے تو قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیور دیکھے تو پیغام بھیجا کہ لڑائی بندی کا اعلان کر دو۔ پھر اشعث بن قیس کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ حضرت معاویہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا یہ مقصد ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو ہم پنچ نامزد کر دیں، تمہاری طرف سے ایک ہو، ہماری طرف سے ایک ہو، اور ان سے عہد لے لیں کہ وہ اللہ کی کتاب سے باہر نہ جائیں، اور پھر قرآن حریم کے حکم کے مطابق یہ دونوں ہمارے نزاع کا فیصلہ جس صورت میں ہمیں دیں ہم اس کو قبول کر لیں۔ اہل عراق نے اس تجویز کو قبول کر لیا، لہٰذا شام کی طرف سے اہل شام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص پنچ کے طور پر طے ہوئے، اور عراق کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے ہوئے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت علی کے قیام گاہ میں آئے اور عہد نامہ لکھا گیا۔ وہ عہد نامہ یہ تھا جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر علی ابن ابی طالب نے اہل کوفہ اور ان کے ساتھیوں کے طرف سے اور معاویہ نے اہل شام اور ان کے حامیوں کی طرف سے اتفاق کیا ہے۔ طے یہ پایا ہے کہ ہم دونوں صرف خدا اور کلام خدا کے فیصلے کو منظور کریں گے، کتاب اللہ شروع سے آخر تک ہمارے درمیان فیصلہ کن ہوگی، وہ جس بات کا حکم دے گی اس کی تعمیل کریں گے اور جس بات سے منع کرے گی اس سے رک جائیں گے۔
ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن قیس اور عمرو بن العاص حکم مقرر کیے گئے ہیں، وہ کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ اگر کوئی بات کتاب اللہ میں نہ پائیں گے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ علی اور معاویہ کی طرف سے دونوں حکموں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کا پورا اطمینان دلایا جاتا ہے اور وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے فیصلے کو نافذ کرانے میں امت ان کی مدد کرے گی۔ انہیں فیصلے کرنے کے لیے رمضان تک مہلت دی جاتی ہے۔ یہ اپنے فیصلے کا اعلان کسی ایسے مقام پر کریں گے جو عراق اور شام کے وسط میں ہو۔ یہ عہد نامہ تھا جو لکھا گیا تھا، اس پر کئی متعدد ذمہ داروں کے دستخط ہوئے اور طے پایا کہ یہ دونوں حکم رمضان المبارک، یہ سفر کا مہینہ چل رہا تھا، سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، گویا یہ 6 اور 7 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، اور طے پایا کہ یہ دونوں حکم دومت الجندل میں آ کر اپنے فیصلے کا اعلان کریں۔ اس عہد نامے پر جو تاریخ لکھی گئی تھی وہ 13 صفر 37 ہجری کی تاریخ تھی، لہذا یہ عہد نامہ مکمل ہوا اور صفین کی یہ لڑائی ختم ہوئی۔ لیکن اس لڑائی نے 90,000 جانباز مسلمانوں کو صفین کے میدان میں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سون چھوڑ کر یہ دونوں لشکر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس لڑائی میں 90,000 وہ جنگجو اور وہ مسلمان شہید ہو گئے کہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کے بھی دور میں اتنی مجموعی لڑائیاں ہوئیں، ان میں مسلمانوں کے مقتولین کی وہ تعداد نہیں تھی جو صرف اکیلی صفین کی لڑائی کی تعداد تھی۔ تاریخ اسلام کی تمام شہداء کی یہ تعداد سے بڑھ کر تعداد تھی۔ بات یہ واضح ہوتی ہے کہ آپس کی خانہ جنگی واقعی بہت بڑا نقصان ہے۔ یہیں سے خوارج کے ظہور کا معاملہ سامنے آتا ہے، ہم اس کا تذکرہ پھر آئندہ کریں گے۔